بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني رجل شيخ عليل فمرني بليلة أقوم بها فقال عليك بالسابعة رواہ احمد۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سماعت کی ہے مسند احمد کی روایت ہے، درست ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک بزرگ اور ضعیف العمر آدمی ہوں، ساری راتوں کا قیام تو کر پانا میرے لیے ذرا مشکل ہے، آپ مجھے کوئی ایسی خاص ایک رات بتا دیں جس میں میں قیام کر سکوں، شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں وہ ثواب عطا فرما دے اور وہی رات میرے لیے متعین فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالسابعہ، آپ اپنے لیے 27ویں رات کو متعین کر لو، اس کو لازم پکڑ لو۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے حضرات گرامی کہ 27ویں ہی رات ہے، امید زیادہ ہے، یا ارجا لیلہ، یہ سب سے زیادہ پر امید رات ہے کہ اللہ رب العالمین 27ویں رات کو شب قدر کر دیتا ہے، یہ امید اس کی بہت زیادہ ہے، چانسز زیادہ ہیں دیگر راتوں کے مقابلے میں۔ اس لیے میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی رات کو بطور خاص، چونکہ تمام سلف صالحین نے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو زیادہ پر امید رات بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ رات 27ویں رات عموماً آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، یعنی شب قدر کے طور پر متعین فرماتا ہے، ورنہ ہرگز یہ میرے بیان کا مطلب نہیں ہے کہ 27ویں ہی رات ہوتی ہے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ ہمیں مسلسل 5 راتوں کا قیام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم 14ویں رات کا قیام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید 5ویں رات کا بھی قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان راتوں میں سے کوئی رات ہمارے لیے متعین فرما دیں، آمین۔ ایک چیز اور سماعت کریں، یعنی 27ویں رات کے امید ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کرام کو با جماعت جو تراویح پڑھائی تھی، قیام کرایا تھا، وہ 23ویں رات تھی، پھر 25ویں رات تھی اور اس کے بعد 27ویں رات تھی۔ ان 3 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنے صحابہ کرام کو جماعت سے تراویح کا قیام کرایا تھا، لہذا سلف صالحین سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ہے کہ امید ہے اللہ رب العالمین 27ویں شب کو شب قدر بنا دے گا۔ اس لیے شوق اور جذبے کے ساتھ، چونکہ اس کی فضیلتیں میں آپ کو کئی بار بیان بھی کر چکا اور آپ کو معلوم بھی ہیں، لہذا زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اگر یہ رات متعین فرما دیتا ہے تو یقیناً سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری اور آپ کی ہوگی۔ تھوڑی سی کوشش کیجئے، اجتہاد کیجئے، اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی قیام کریں، یہ قطعاً واجب نہیں ہے اور نہ کوئی ضروری ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ صاحب آپ کو رات کو مسجد میں ہی قیام کریں گے تبھی مسجد میں آپ کو میسر ہوگی یا اس کا ثواب ملے گا۔ ان ثواب جہاں کہیں بھی آپ کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خلوص، رونے گڑگڑانے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں جہاں آپ کو یکسوئی اور تنہائی اور اچھا لگتا ہو وہاں آپ جائیے۔ مثلاً آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کہیں گھر پر رہ کر کے ہی اپنے اچھے سے اس رات کو بتا سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں،
بنسبت اس کے کہ میں زیادہ لوگوں کے درمیان رہوں گا تو مجھے باتوں میں لگنا پڑے گا، مجھے ادھر ادھر کچھ کرنا پڑے گا اور میری رات عبادت کے طور پر اچھی نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ اپنے گھر کے گوشے کو لازم پکڑ لیں۔ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گھر پہ میں رہوں گا اکیلا، مجھے نیند آ جائے گی، میں صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پاؤں گا، لوگوں کے درمیان رہوں گا تو دیکھ کر کے تھوڑا حوصلہ بڑھے گا اور اچھے سے میں عبادت کر سکوں گا اور نہیں سوؤں گا اور میری عبادت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اچھا ہو جائے گا میری عبادت کا اور شوق اور جذبہ۔ تو آپ مسجد میں لوگوں کے درمیان رہ کے کریں۔ تو میں نے ہرگز آپ سے یہ نہیں کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد ہی آپ کے لیے لازم ہے، جہاں آپ کے لیے عبادت کا اچھا سکون کا، اطمینان کا اور اپنے رب سے ملنے کا، ملاقات، اپنے رب سے بات کرنے کا، اپنے رب سے دعائیں کرنے کا، جہاں آپ کو زیادہ اچھا شوق اور جذبہ لگے، جہاں آپ اچھے سے اطمینان سے تنہائی سے کر سکتے ہوں، وہاں آپ اپنے رب کی بات کریں۔ یہ اعتکاف بھی کونے میں بیٹھ کے یا خیمے لگا کر کے، چادریں باندھ کر کے جو کیا جاتا ہے، اسی لیے تنہائی اختیار کرنے کے لیے۔ ایسے آدمی ہی یہ رات کی بات کریں، جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں وہ ایسے ہی اپنی رات کو گزاریں اچھے انداز میں، بہتر انداز میں، اور آج کی رات کا کوئی لمحہ اور کوئی بھی دقیقہ ایسا نہ گزاریں جس سے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ کا وہ وقت لایانی گزر جائے۔ کوشش کیجیے کہ اس رات کو زیادہ امید مانتے ہوئے اچھے سے انداز میں اس رات کو بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس رات کی قیام کو قبول فرما لے اور یہ رات ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت اور قدر و قیمت والی بنا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔